ان الحمد للہ ان الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ نماز کا طریقہ جو ہم شارٹ میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم نماز وتر کے مسائل پڑھیں گے، نماز وتر کا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں پر فقہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فقہ جو کہتے ہیں نا، فقہی باتیں اور بہت ساری بہت زیادہ، وہ تو بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں جو ہے نا تو ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ ہم جو ہے نا شارٹ میں اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم عام عورتیں ہیں اور ہم جو ہے نا نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمیں پکی ہماری نماز ہو، اور وہ سارے جو ارکان ہیں وہ حدیثوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دلیلوں کے ساتھ ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فقہ کی کتابوں میں تو سارے اماموں کی وغیرہ باتیں ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے، تو وہ ہم وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم شارٹ والا پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں۔ تو نماز وتر کے مسائل۔ نماز وتر کی فضیلت سب سے پہلے ہے، وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا عشاء کی نماز کتنی ہے، تو 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ نماز وتر جو ہے نا نماز عشاء کا حصہ نہیں، بلکہ یہ رات کی نماز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی سہولیت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سے طلوع فجر تک پڑھنے کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے؟ خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ تمہیں ایک اور نماز سے نوازا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ سبحان اللہ! یعنی نماز وتر، فرض نمازوں کی تو کیا جو ہے نا فضیلت اور کیا ثواب ہے، وہ تو بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن جو یہ وتر کی نماز کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتے تھے وہاں اس وقت نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور وہ صحابہ کے دور میں، جو اونٹوں کی جو ان کی اہمیت تھی، تو اس میں سب سے بہترین اونٹ، ٹھیک ہے نا؟ اونٹ تو سرخ اونٹوں سے، سرخ اونٹ ہوتے تھے بہترین اور قیمتی اونٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نماز وتر سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو نماز وہ نماز وتر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ اس میں ابو داؤد، ابن ماجہ اور صحیحہ الترمذی، ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے یہ حدیث کو۔ تو یہ کیا ہے، نماز وتر کا ٹائم جو ہے نا عشاء کی نماز سے لے کر صبح میں فجر کی نماز سے پہلے ٹھیک ہے نا پڑھنی ہے۔ اگر فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر وتر نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز وتر کا وقت، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے رات کے آخری حصے میں آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو، اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ کر سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، یہ بہتر ہے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر نماز وتر کا حکم۔ نماز وتر سنت موقدہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں نہیں چھوڑا۔ سنت موقدہ، فرض نمازوں کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ان کو سنت نماز کہتے ہیں۔ ویسے وہ ہوتی نفل ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باقاعدگی سے پڑھتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں، اور کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے، اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں۔ تو ایسی سنتیں جو ظہر کی نماز کے، فجر کی نماز سے پہلے 2 سنت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 سنت، یہ ساری سنتیں جو موقدہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور نماز وتر بھی سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں، سفر میں بھی نہیں چھوڑا، جہاں نماز قضا قصر کی جا سکتی ہے اس وقت بھی نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
تو سفر و حضر میں، سفر کہتے ہیں مسافر بن کر سفر کریں تب، اور حضر کہتے ہیں کہ ہم سفر کی حالت میں نہیں، اپنے گھر میں ہو، گھر میں ہی حاضر ہو، تو حضر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نہیں چھوڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وطر فرض کی طرح ضروری نہیں، لیکن سنت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یہ نسائی میں ہے اور صحیح حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ دوران سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے فرضوں کے علاوہ نفل نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وطر بھی سواری پر ادا فرماتے، ٹھیک ہے نا؟ سواری پر اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، اونٹ پر ہے یا کسی اور سواری پہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز تو سواری سے اتر کر باجماعت پڑھاتے تھے، اور پھر جب سواری پہ بیٹھ جاتے نفل نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وطر بھی سواری پر ادا فرماتے۔ اب ہے وطروں کی تعداد۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ ایک وطر پڑھنا بھی کوئی غلط بات نہیں، اگر ایک پسند کرتا ہے ایک پڑھنا تو ایک بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے یہ نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیثیں۔ 3 وطر پڑھنے کا، اب ہم چونکہ ہمیشہ 3 وطر پڑھتے ہیں نا زیادہ تر، تو 3 وطر پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ 3 وطر پڑھنے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے، یہ طریقہ جو ہے نا افضل طریقہ ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے، اور پھر ایک وطر الگ پڑھی جائے، لیکن ایک تشہد کے ساتھ 3 وطر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی ہم نے 2 رکعت کے بعد سلام نہ پھیری، تیسری نہ تشہد پڑھا ہم نے، ٹھیک ہے، بیٹھے نہیں اور کھڑے ہو گئے سجدے کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد ہم نے 3 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر ہم تشہد میں بیٹھے اور پھر، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک تشہد کے ساتھ 3 وطر پڑھنا، تشہد آخری میں پڑھتے 3 کے بعد، ایک ہی تشہد ہوتا ہے، کے ساتھ 3 وطر پڑھنا بھی جائز ہے، جیسا کہ سابقہ حدیث میں بیان ہوا ہے۔ نیز ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد سے فجر سے قبل 11 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وطر بناتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ 11 رکعت کیسے ہوئی؟ 8 رکعت جو ہے نا وہ تہجد کی، 2 رکعت پہلے سلام پھر 2 رکعت پڑھی وطر کی، سلام پھیر دیا، پھر 1 وطر پڑھی، پھر ایک رکعت پڑھی، تو اس طریقے سے یہ 3 وطر ہوئی، لیکن 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ طریقہ جو ہے نا افضل ہے۔ اور اگر 3 رکعت ایک ساتھ پڑھنی ہے آپ کو، تو بھی کیا کرنا ہے کہ 2 رکعت کے بعد تشہد میں نہیں بیٹھنا، تیسری کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وطر نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام کے ساتھ پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 وطر مغرب کی، لا تو وطرو، ٹھیک ہے نا؟ لا تو وطرو بثلاث تشبہ بصلاۃ المغرب، تشبہ یعنی شبیہ بن نماز کی طرح نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے ہے نا، ہاں، تو تشہد میں بیٹھنا اور پھر کھڑے ہو کے پھر تیسری رکعت پڑھنا، اور پھر اس کے بعد پھر سلام پھیرنا، تو مغرب میں جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس کی طرح وطر کو نہیں پڑھنا ہے، جیسا مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ایسے نہیں پڑھنا۔ کرتے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ۔ وطروں میں ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہاں،
तीन वितरों में सूरह फातिहा के बाद ये सूरतें पढ़ना सुन्नत है। सैयदना उबई बिन का फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकत में सूरतुल आला, दूसरी में सूरतुल काफिरून और तीसरी में सूरतुल इखलास तिलावत फरमाते थे। ठीक है, ये सुन्नत तरीका है, ये तीनों सूरह आला, सूरतुल काफिरून और सूरतुल इखलास पढ़ना तीसरी में। फिर वितरों में रुकू से कब्ल या रुकू के बाद दुआए कुनूत पढ़ना सुन्नत है। ये अक्सर सवाल आता है कि रुकू के बाद हम जो है ना वो पढ़ें, रुकू करने के बाद खड़े होकर जो है ना हम दुआ पढ़ें, या हम है ना हाँ किरत खत्म होके दुआ पढ़ के फिर रुकू में जाएं। तो इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह सही बुखारी में फरमाते हैं कि दुआ कुनूत रुकू से दुआए कुनूत रुकू से कब्ल और रुकू के बाद, यानी दोनों तरीके से सही है। सैयदना उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर में दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। ठीक है, इब्ने माजा। उन्नीस सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू के बाद दुआए कुनूत किया करते थे। हरम में रमजान के महीने में जो ना मदीना में भी और मक्का में भी हरम में जमात से वितर की नमाज पढ़ाई जाती है। वो लोग क्या करते हैं कि रुकू करने के बाद जब खड़े होते हैं उसके बाद फिर वितर की रुकू की दुआ पढ़ने के बाद फिर वितर की दुआएं पढ़ते हैं। ठीक है, और हरम में हमेशा दो सलाम पढ़ के फेर देते हैं, दो दो रकत पढ़ के सलाम फेर देते हैं, फिर एक रकत पढ़ाते हैं। और कभी कभी वो तीन एक साथ भी पढ़ते हैं एक तशहुद के साथ, कभी कभी वैसे भी पढ़ते हैं। और कभी कभी वितर की नमाज में दुआए कुनूत नहीं भी पढ़ते हैं, भूलते नहीं है मगर नहीं भी पढ़ते हैं कि कभी कभी छोड़ भी देते हैं कि वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वितर में दुआ नहीं नहीं पढ़ी तो हमारी नमाज नहीं हुई। ठीक है, तो कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे। तो अब ये है कि रुकू के बाद भी बाज लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें यहाँ पर हदीस मिल रही है कि रुकू में जाएं उसके बाद खड़े होके उसके बाद दुआ पढ़ें, या हरम में वैसे पढ़ाते हैं। और अगर हम किरात हमारी ख़त्म हो गई, सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद हमने सूरा पढ़ ली, उसके बाद अगर हम दुआ पढ़ लें कुनूत की तो फिर वो भी हो सकता है, और उसके बाद फिर जो है ना आप रुकू में जाएं। ये दोनों तरीके से सही है। फिर मसनून दुआ कुनूत, दुआ कुनूत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को सिखाई, अपने नवासे को जो यानी नवासे को इतना प्यार करते थे और नवासे को सिखाई। सैयदना हसन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं अनहुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वित्रों में पढ़ने के लिए ये दुआ सिखाई। हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत, जो हम पढ़ते हैं आजकल याद कर रहे हैं। और वित्रों की नमाज और जो वितरों की ये दुआ जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वितर में। और जो हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं ना दूसरी वितर की, वो भी सही है जो हम सिखा रहे हैं, वो भी पढ़ा करते हैं। वितरों की नमाज से सलाम फेरने के बाद सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस कहना सुन्नत है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सैयदना अभी उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितरों से सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा सुबहान अल मलिकिल कुद्दूस कहते, तीसरी मरतबा कहते हुए आवाज लंबी करते। ठीक है, फिर एक ये अब ये इम्पोर्टेंट है, एक रात में 2 मरतबा वितर पढ़ने से मना किया गया है। चुनांचे अगर इशा की नमाज के बाद वितर पढ़ लिए तो तहज्जुद के बाद दोबारा ना पढ़ें। अब रमज़ान आने वाला है, बहुत सी औरतें जो है ना वो तरावी पढ़ने के लिए जाएंगी, तो इशा की नमाज जो है ना हाँ तो अगर घर में पढ़कर फिर तरावी के लिए जाते हैं तो आपने क्या करना है कि वो नहीं पढ़ना, वितर नहीं पढ़नी। अगर आप इशा की नमाज और तरावी दोनों मस्जिद में पढ़ते हैं तो अच्छी बात है कि तरावी के बाद आपने अगर वहां पर मस्जिद में पढ़ाई जाती तो ठीक है, वरना तरावी की नमाज के बाद पढ़ना। अच्छा, फिर आखिरी अशरे में क्या होता है कि तरावी की नमाज भी पढ़ाई जाती है, और उसके बाद आधी रात के बाद जो है ना तहज्जुद की नमाज, फिर से क़यामुल लैल की नमाज पढ़ाई जाती है। हरम में भी अक्सर ऐसा होता है। तो वो जो लोग तरावी के बाद वितर पढ़ लेते हैं उनको फिर बाद में जो आप रात को वापस जाते हैं मस्जिद में पढ़ने या घर में कोई नमाजें पढ़ते हैं तो बाद में आखिरी नमाज वितर नहीं पढ़नी। ठीक है ना, एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी कि 3 3 रकात पढ़ोगे तो 6 हो जाएगी, फिर वो वितर नहीं कहलाएगी। एक रात में 3 रकत ही पढ़नी है, यानी ताकदत में ही पढ़नी है। ठीक है, तो इस वजह से एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़नी। फिर
نماز وتر کی قضا کرنے کا وقت اور طریقہ، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو وتر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ اسے صبح ادا کرے، قضا کرے صبح میں۔ اچھا، صبح میں کون سے وقت آگے پڑھتے ہیں دیکھیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ سے جب کبھی رات کی نماز کسی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے چھوٹ جاتی تو آپ اسے دن میں چاشت کے وقت 12 رکعت ادا کرتے۔ اگر تہجد کی نماز رات کی کبھی چھوٹ جاتی کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو چاشت کے وقت جو ہے نا وہ تہجد کی نماز پڑھتے، 12 رکعت ادا کر دیتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، اب یہ 12 رکعت، رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیسے ہو گیا 12 رکعت؟ ابھی یہ جو ہے نا جو آخر میں 1 رکعت پڑھتے تھے اس کو 2 کر لیتے تھے، یا 10 رکعت 8 رکعت تہجد کی، پھر 2 رکعت وتر کی، پھر 1 رکعت وتر پڑھتے تو 11 ہوتی ہے، تو تب وہ 2 رکعت پڑھتے۔ یعنی ہم جب قضا کریں گے تو یہ فجر کے بعد نہیں کرنا ہمیں، ٹھیک ہے نا، فجر کی اذان ہو رہی ہے، پھر وتر کا ٹائم ختم ہو گیا، فجر کے فوراً بعد نہیں کرنا ہے، چاشت کے وقت یعنی اشراق کے ٹائم کے بعد آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد وتر کی نماز قضا کرنی ہے۔ اور پھر اگر آپ 3 رکعت پڑھتے ہیں تو آپ کو 4 رکعت پڑھنی ہے، اور اگر 1 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جفت عدد میں پڑھنی ہے، کیونکہ پھر آپ پھر رات کو پڑھنے والے ہیں، تو پھر وہ ایک دن کے اندر جو ہے نا، ہاں تو 2 وتر ہو جائے گی، تو پھر وہ وتر نہیں رہے گی۔ تو اس کا قضا کرنے کا طریقہ جو ہے نا وہ بہت لوگوں کو نہیں پتا ہے، اس کو اچھے سے جان لے کہ وتر اگر قضا ہو گئی ہے تو پھر اس کو 3 نہیں 4 پڑھنی ہے، اور وہ بھی دن پورا سورج چڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اچھے سے دن ہو جائے پھیل جائے اس کے بعد۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئی، وتر کی قضا کرنے کا وقت سورج کی دھوپ تیز ہونے کے بعد ہے، وتر قضا کرتے ہوئے انہیں جفت تعداد یعنی 3 کی بجائے 4 پڑھا جائے، ٹھیک ہے نا، ایون نمبرز میں پڑھا جائے۔ ایک رات میں 2 مرتبہ وتر پڑھنا جائز نہیں، یعنی اگر کسی نے نماز عشاء کے بعد وتر ادا کر لیے ہوں تو تہجد کے بعد دوبارہ نہ ادا کرے۔ تلک بن ابی رضی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک رات میں 2 مرتبہ وتر نہیں پڑھنا چاہیے۔ قنوت وتر کے علاوہ قنوت نازلہ بھی ہوتی ہے۔ قنوت نازلہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور خاص کر کے دشمنوں کے اوپر جو ہے نا بد دعائیں کرتے ہیں، تو وہ حسب ضرورت، ہمیشہ نہیں کرتے ہیں ایسی چیز، جو حسب ضرورت ایسے حالات میں پڑھنا چاہیے جبکہ مسلمان کافروں کے خلاف کسی جنگ یا ظلم و ستم سے دوچار ہوں۔ چنانچہ قنوت نازلہ میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت اور کافروں کی بربادی کے لیے جو ہے نا دعا کرنا چاہیے۔ قنوت نازلہ تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگنا سنت ہے، رکوع کے بعد مانگنا، اور تمام 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں، یا پھر کسی وقت کی نماز میں مانگتے ہیں، زیادہ تر لوگ فجر میں بھی مانگتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ متواتر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل ارال، زکوان اور اسیا کے خلاف بددعا فرماتے رہے، جس پر مقتدی آمین کہتے۔ سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت پڑھی، پھر ترک فرما دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ حسب ضرورت، ایمرجنسی کے جو حالات ہوتے ہیں نا اس میں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے نماز تہجد کے مسائل۔ نماز تہجد کی فضیلت، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رات میں کچھ وقت تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، ٹھیک ہے نا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، رات میں کچھ وقت تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، بنی اسرائیل کی آیت میں، سورہ میں ہے۔ پھر ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا، یہ سورہ مزمل میں ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا جذبات کو روندنے اور بات کہنے میں زیادہ اثر انگیز ہے۔ رات کو اٹھنا جو ہے نا اپنی نفسوں کو قابو کرنا، نفسوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ، یہاں پر سوال آیا کہ 5 رکعت کس طرح پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے۔ آج ابھی ہم نے نا
جو ہم ہمیشہ روٹین میں پڑھتے ہیں نا اس کو پکا کرنا ہے. بہت ساری عورتوں کو یہ ساری باتیں نہیں پتا ہے، ہم لوگوں کو، عام عورتوں کو. پھر انشاءاللہ 5 رکعت کیسے پڑھتے ہیں، 7 رکعت کیسے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ وہ پھر کبھی بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بے شک رات کا اٹھنا جذبات کو روندنے اور بات کہنے میں زیادہ اثر انگیز ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل، ہاں قضا، قضا پڑھیں گے تب بھی آپ نے قضا کریں گے نا وتر کی، تو دعائے قنوت پڑھیں گے آخری رکعت میں. ٹھیک ہے. رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. نماز تہجد کی مسنون رکعت. ام المومنین عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں رات میں 11 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں ایک وتر ادا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. مزید فرماتی ہیں آپ کی رات کی نماز 7 سے کم اور 13 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. 7 سے کم یعنی 4 رکعت تہجد اور 3 وتر، اور 13 یعنی کہ 13 ہو گیا تو کتنی ہو گئی کہ 10 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت جو ہے نا وہ وتر کی. تو ہم 4 سے لے کے 10 رکعت تک تہجد پڑھ سکتے ہیں. پھر نماز تہجد کی مسنون دعا اس دعا استفتاح ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو شروع میں یہ دعا پڑھتے. یہ پوری دعا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے کہ یا اللہ جبرائیل میکائیل اسرافیل کے رب، زمین و آسمان پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے، یعنی کہ جب نماز شروع کرتے تو پڑھتے تھے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، لوگ جن معاملات میں اختلاف کرتے ہیں تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یا اللہ یہ عربی کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. جن امور میں اختلاف ہے ان میں میری رہنمائی فرما، یقیناً تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. مسلم کی حدیث ہے. تہجد کے لیے بہتر ہے کہ رات کا کچھ حصہ سونے کے بعد ادا کیا جائے، یعنی رات کو تھوڑی دیر سو جائیں، اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھیں. یہ بہترین وقت ہے، بہتر وقت ہے، اچھا ہے. جیسا کہ الحجاج بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تہجد سونے کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنا ہے، اور یہی سنت نبوی ہے. لیکن اگر کسی شخص کو سونے کا موقع نہ مل سکے تب بھی وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ جیسے رمضان میں بتایا گیا ہے نا، تو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ میں اٹھ نہیں پاؤں گی یا مشکل ہے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی جو ہے نا تہجد کی نماز پڑھ کے انسان جو ہے نا ہاں تو ادا کر سکتا ہے تہجد. تو نماز لیکن بہتر کیا ہے، سو جائے اور آخری تہائی رات میں فجر سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے جو اٹھتے ہیں نا اس وقت آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنا بہتر ہے. اب دیکھیں نماز تراویح، جو رمضان آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا ہم غور سے پڑھتے ہیں کہ نماز تراویح کے مسائل. تراویح، تہجد اور قیام اللیل الگ الگ نمازیں نہیں بلکہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. تراویح، تہجد اور قیام اللیل. رمضان المبارک میں اسی نماز کو قیام رمضان کہا جاتا ہے جس کی تعداد 11 رکعت ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق فرماتی ہے کہ رمضان یا رمضان کے علاوہ ہمیشہ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اب یہ سوال ہو جاتا ہے نا کہ 20 رکعت بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر وہ فقہی مسائل میں ہم چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مسجدوں میں پڑھائی جاتی ہے 20 رکعت، جس کو پڑھنا ہو وہ پڑھ بھی سکتا ہے. لیکن ہم یہاں پر جو ہے نا ایک دم متفق علیہ یہ حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو ہم جو ہے نا ہاں تو جو ہم بالکل عمل کر سکیں، اور ایک موٹی موٹی بات، ایک اچھی سی بات ایک ذہن نشین کر دے. بہت سارے طریقے جو دماغ میں بٹھاتے ہیں نا پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ایک طریقے کو بٹھانا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اگر ہم 3 رکعت کے بجائے 5 رکعت وتر کا بھی بتائیں گے، 7 رکعت وتر کا بھی طریقہ بتائیں، ابھی سب کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایک ہی چیز کو ہم پکڑیں اور اچھی طریقے سے سب کو اس کی تعلیم دے دیں تاکہ سب اچھی طریقے سے اپنی عبادت کر سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا رمضان کے علاوہ ہمیشہ رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. ابھی قیام رمضان کی فضیلت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
جس نے ایمان کے ساتھ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر رات کی نماز تراویح قیام اللیل کو لمبا کر کے پڑھنا افضل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی لمبی قرات کرنا، سجدے بھی لمبے لمبے کرنا، رکوع بھی لمبے لمبی کرنا، ٹھیک ہے، لمبے لمبے کرنا، تو یہ اس کو کہتے ہیں لمبا کر کے پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ مجھے برا خیال آیا۔ ان سے پوچھا کیا برا خیال آیا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے آپ کو چھوڑ کر بیٹھ جانے کا ارادہ کر لیا۔ کھڑے کھڑے پڑھتے تھے نا، تو میں نے آپ کو چھوڑ کر، یعنی کھڑا چھوڑ کر، مطلب کہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے تہجد کی نماز میں ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرہ، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران پڑھی۔ اب انہیں نے ترتیب رسول اللہ نے نا آگے پیچھے کر دی تھی، سورۃ البقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی اور آل عمران پڑھی، یہ حدیث بتاتی۔ تو نماز تراویح باجماعت ادا کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف 3 دن قیام رمضان تراویح باجماعت پڑھائی، اس کے بعد اس خطرے سے جماعت کروانا چھوڑ دی کہ کہیں مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ہی رات میں قرآن کریم ختم، کیا فرماتی ہے وہ نہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد ذات لیلتی وصلی بصلاته ناس، یعنی رسول اللہ، یہ جو پیچھے ہے نا حدیث وہ ترجمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں ایک رات تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، وصلی بصلاته ناس، یہ اس تہجد کی نماز لوگوں کو پڑھایا، ثم صلی من القابلتی، یعنی اس کے بعد بھی پڑھایا، وکثر الناس ثم اجتمعوا من اللیل، تو بعد میں بھی پھر دوسرے دن پڑھایا، پھر جو ہے نا تیسرے دن لوگ جمع ہو گئے، اب رابعہ یعنی کہ کوئی چوتھے دن جمع ہو گئے، فلم یخرجوا، تو رسول اللہ جب لوگ پہلے دن پڑھایا رسول اللہ نے، دوسرے دن پڑھایا، تیسرے دن ہے نا ہاں تو لوگ جمع ہو گئے، یا تو ان کو غلطی ہے کہ شاید وہ چوتھا دن تھا، تو لوگ جمع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو فلم یخرجوا الیہم رسول اللہ، اور رسول اللہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے ان کی طرف نماز پڑھانے کے لیے، فلما اصبح قال، پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے کہا قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج الیکم، یعنی میں نے دیکھا کہ تم لوگ سب جو ہے نا ہاں تو ایک چیز لے کر، مطلب ایک کام کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، لیکن جو چیز مجھے منع کر رہی تھی باہر نکلنے سے وہ کیا تھی کہ انی خشیت، میں ڈر گیا، ان یفرض علیکم وذالک فی رمضان، کہ میں اس بات سے مجھے خشیت ہوئی کہ اگر میں نے پھر نماز پڑھائی اور میں پڑھاتا رہا تو یہ تمہارے لیے فرض ہو جائے گی، اور یہ وذالک فی رمضان، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا رمضان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہی رات میں قرآن کریم ختم کرنا شبینہ سنت کے خلاف، ٹھیک ہے نا، ناپسندیدہ عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے 3 دن سے کم وقت میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورا قرآن صبح تک ختم کیا ہو، یعنی ایک رات میں تہجد کی نماز میں پورا قرآن ختم کیا ہو، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو ایک ہی رات میں قرآن ختم کرنا جو مسجدوں میں ہوتا ہے، شبینہ کرتے ہیں، شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہے مریض کی نماز پھر نماز جمع کرنا، کیا خیال ہے؟ مریض کی نماز پڑھنی ہے آپ نے؟ مریض کی نماز، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بواسیر کا مریض تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ سکو تو کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کروٹ پر لیٹ کر پڑھو۔ نسائی کی روایت میں مزید ہے کہ اگر کروٹ پر لیٹنے کی طاقت نہیں تو
پیٹھ کے بل لیٹے ہوئے پڑھو، یعنی نماز پڑھنی ہے اگر کوئی بھی بیماری ہو تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو بھی کیا کرو کہ کروٹ کے بل لیٹ جاؤ۔ کروٹ کے بل لیٹنے کا بھی آگے ہے، بتایا گیا ہے کہ کروٹ کے بل ایسے لیٹنا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا قبلہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے؟ تو کروٹ کے سیدھے کروٹ پہ آپ لیٹ کے، اگر کروٹ پہ بھی لیٹ نہیں سکتے ہو، پیٹھ کے بل ہی لیٹ سکتے ہو سیدھا، تو پھر آپ نا کروٹ کے سیدھا لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن اس میں کیا ہوگا، پیر آپ کے قبلے کی طرف ہوگے اور ہے نا سر آپ کا اپوزٹ سائڈ میں ہوگا، کہ جس طرح سے ہم اگر اسی پیر سے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ حدیث سے معلوم ہوا بیمار آدمی جس حالت میں بھی نماز پڑھ سکے پڑھنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ممکن حد تک اللہ سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے نا، ہر ممکن حد تک اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور فرمان نبی ہے جب تمہیں کسی چیز کا حکم دو تو اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو، ٹھیک ہے؟ چنانچہ جب تک اس کے ہوش و حواس برقرار ہیں اس وقت تک اسے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بیمار کو چاہیے کہ حتی الامکان کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اگرچہ دیوار یا لاٹھی وغیرہ سے ٹیک لگا کر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دائیں کروٹ پہلو پر لیٹے ہو، ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لے، یعنی کہ جب آپ کروٹ کے دائیں کروٹ پر لیٹے ہو تو ممکن ہو تو قبلے کی طرف رخ کر لے، اگر کروٹ پر ممکن نہ ہو تو سیدھے پیٹھ کے بل اس طرح لیٹے ہوئے کہ پاؤں قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے، پیر قبلے کی طرف ہو، اس طرح سیدھے پیٹھ کے بل بھی لیٹ کر بھی لیکن نماز پڑھنی ہے۔ نماز میں اگر صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا ممکن ہو تو ضروری ہے کہ ایسے ہی کیا جائے، اگر ممکن نہ ہو تو بیٹھے ہوئے سر جھکایا جائے۔ سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکانا، اب طریقہ کیا بتایا کہ کرسی پہ بیٹھے ہو یا زمین پر بیٹھے ہو، اگر زمین پہ بیٹھے ہو سجدے میں جا سکتے ہو تو سجدے میں جاؤ، ٹھیک ہے نا، لیکن اور سجدے میں نہیں جا سکتے ہو، کرسی پر بھی بیٹھے ہو سجدے میں نہیں جا سکتے ہو تو سجدے کے لیے سر کو رکوع کے نسبت زیادہ جھکانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہم نے صرف سر کو جھکانا ہے، ٹھیک ہے، اور رکوع کے لیے کم جھکانا ہے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکانا ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے تکیہ یا کوئی اور چیز اٹھا کر سر کو سر کو لگنا صحیح نہیں ہے، یعنی تکیہ یا ٹیبل رکھ کر نہ اپنے سر کو ادھر ناک کو اور پیشانی کو ٹیبل پر رکھنا یا تکیے پہ رکھنا، وہ صحیح نہیں ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تکیے پر نماز پڑھنے والے مریض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہٹا دو، اگر زمین پر سجدہ کر سکتا ہے تو کر، اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز اشارے سے پڑھ اور سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکا، ٹھیک ہے۔ یہ کرسی پر بیٹھنے والے، زمین پر بیٹھنے والے جو سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، ان کے لیے۔ لیٹ کر نماز پڑھنے کی صورت میں قیام، رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کیا جائے، اگر سر سے اشارہ کرنا ممکن نہ ہو تو تکبیر تحریمہ کہہ کر دل سے قیام کی نیت اور قرات کریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کی نیت کر کے رکوع کے اذکار پڑھے، پھر رکوع سے اٹھنے کی نیت کرتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یعنی ہر اس کا نا ہم نے اشارہ کرنا ہے، یعنی اشارہ یا دل میں نیت کرنی ہے، اشارہ نہیں کر سکتے تو دل میں نیت کرتے ہوئے کہ نیت یہ ہو کہ اب میں قیام میں ہوں، پھر آپ نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا، پھر نیت کرنی ہے کہ میں رکوع میں جا رہی ہوں، یا پھر نیت کرنی میں سجدے میں جا رہی ہوں اور اس کی دعائیں پڑھتے جانا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی نیت کرتے ہوئے سجدے کے اذکار پڑھیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھنے کی نیت اور قاعدے کی دعا پڑھیں، پھر دوسرے سجدے کی نیت کر کے اللہ اکبر کہے اور اسی طرح باقی نماز مکمل کرے۔ ارشاد نبی ہے ہر شخص کے لیے جو اس نے نیت کی وہ ملے گا اس کو، جو نیت کے مطابق اعمال کا دار و مدار ہے نا، تو آپ اگر اس کی نیت کرتے ہیں کہ میں سجدہ کر رہی ہوں، میں رکوع کر رہی ہوں، تو نیت کے مطابق آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کا عذر ہے، آپ بیمار ہے۔ اور اگر دل سے بھی نیت کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی حالت میں نماز معاف ہے، یعنی اتنا بھی ہوش حواس نہیں ہے اور دماغ کام نہیں کر رہا ہے، دل کام نہیں کر رہا ہے، ہوش میں ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نماز معاف ہے۔ جو بے ہوشی کی طرح ہے کہ دل سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ نماز اس کے لیے معاف ہے۔
جبکہ انگلی کے اشارے سے نماز پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں. انگلی کے اشارے سے بھی کوئی نمازیں پڑھتا ہے نا لیٹے لیٹے، وہ صحیح نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ مریض ہر نماز اپنے مقررہ وقت میں ادا کرے، لیکن اگر اس کے لیے مشقت ہو تو ظہر اثر کے ساتھ اور مغرب عشاء کے ساتھ حسب آسانی جمع تقدیم یا تاخیر کی جا سکتی ہے، جبکہ نماز فجر اپنے مقررہ وقت میں ادا کی جائے. ٹھیک ہے نا. اگر مریض ہے، اگر ہر وقت پہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے تو ظہر کے ساتھ اثر یا اثر کے ساتھ ظہر ملا کے پڑھے، اور مغرب کے ساتھ عشاء یا عشاء کے ساتھ مغرب ملا کر پڑھے. اسے کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جمع کرنا ہے. اگر مریض اپنے علاقے میں ہو، مسافر نہ ہو، تو اس کو صرف نماز جمع کرنے کی اجازت ہے، قصر کرنے کی نہیں. قصر کرنے کی اجازت تب ہوگی جب وہ سفر کی حالت میں ہو. مقیم ہے تو قصر نہیں کرنا، جب نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، یعنی کہ چار ظہر کی پڑھیں اور 4 عصر کی پڑھیں. لیکن اگر سفر میں تو 2 ظہر کی اور 2 عصر کی قصر بھی کر لیں. نماز جمع کرنے کے مسائل. جمع کب کر سکتے ہیں ہم نمازیں؟ وہ نمازیں جمع کرتے ہوئے صرف ایک اذان کہنا، ہر نماز کے لیے اقامت کہنا مسنون ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سفر میں ہوتے ہیں نا تب ایسا ہوتا ہے نا کہ نماز ہم جمع کرنے، یا مریض کی حالت میں بھی. تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو ایک اذان اور 2 اقامت سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی، اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنتیں نہیں پڑھی. جن حالات میں نمازیں جمع کرنا جائز ہے. ابھی کب کب ہم 2 نمازوں کو اس طرح جمع کر سکتے ہیں؟ دوران سفر. پھر مریض کو اگر نماز وقت اپنے وقت میں ادا کرنے میں مشقت ہو تو وہ بھی مسافر کی طرح جمع کر سکتا ہے. جس شخص کو ایسا عارضہ لاحق ہو، ایسی بیماری لاحق ہو کہ اس کا وضو باقی نہ رہتا ہو اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے میں مشقت ہو، تو وہ بھی ایسا کر سکتا ہے کہ اس کا وضو باقی نہیں رہتا ہو، ہر نماز میں وضو کرنا اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اور تو پھر کیا کرے کہ دو وقت کی نماز جمع کر کے وہ پڑھ سکتا ہے. اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جائز ہے جمع کرنا. استحاضہ کی مریضہ اگر ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہے. دیکھیں استحاضہ کی مریض جو ہوتی ہے، اس نے جو ہے نا کپڑا وغیرہ لے کر، اگر اس کو بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو پیڈ وغیرہ رکھ کر وضو نیا کر کے، وہ ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت نیا کپڑا رکھ کر جو ہے نا اس نے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو وضو اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر وہ غسل کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں غسل بھی کروں نماز کے لیے، تو پھر وہ 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. اگر ہر 2 نمازوں کے لیے غسل کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور یعنی جمع کر لیں، غسل کر لیں اور پھر 2 نمازوں کو جمع کر لیں اور پڑھ لیں. جس شخص کو ایسی مجبوری ہو جس سے اسے اپنی جان یا مال کی شدید خطرہ، جان یا مال کا کوئی خطرہ ہو، کوئی کہیں پر کوئی خوف ہو، تو بھی وہ جمع کر سکتا ہے. ایسی بارش، کیچڑ، برف باری اور طوفانی ہواؤں میں نماز جمع کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جمع کر لیتے ہیں یا پھر اپنی اپنی جگہ پہ پڑھتے ہیں. اب ہم پڑھتے ہیں نماز عیدین کی مسائل. اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں. تیسری عید منانا بدعت ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے اجازت چاہیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ 2 دنوں میں کھیل کود اور خوشی مناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 بہترین دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ 2 عیدیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، تیسری عید منانا بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تیسری عید بتائی نہیں ہے. تو ان کو کسی بھی دن کو، کسی بھی اوکیشن کو عید بول کر پھر جو ہے نا ہاں تو عید بنانا وہ بدعت ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے نہیں بتایا. نماز عیدین مردوں پر فرض عین ہے، ارشاد باری تعالیٰ، یعنی ہر مرد کو پڑھنا ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مردوں پر فرض عین ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، سورۃ القوثر میں. اور یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، جیسا کہ جمعہ کی نماز ہے، چنانچہ اسے قائم کرنا ضروری ہے
عورتوں کو بھی اس میں شرکت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کی نماز کے لیے کنواری اور پردہ نشین عورتوں کو بھی نکالیں، حتیٰ حائضہ عورتیں بھی نکلیں جو نماز کی جگہ سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو۔ ٹھیک ہے، خطبے کے بعد دعائیں ہوتی ہیں نا، اس میں شریک ہو۔ نماز عیدین کا طریقہ، عیدین کے لیے اذان و اقامت نہیں، عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، جیسا کہ سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ بغیر اذان و اقامت کے نماز عید ادا کی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں جن سے پہلے یا بعد میں کوئی سنتیں نہیں پڑھنی۔ ٹھیک ہے، ابن عباس کیونکہ عیدگاہ میں جا کے پڑھتے تھے نا، میدان میں، تو تحیت المسجد بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسجد میں ہے تو تحیت المسجد پڑھ لو، لیکن عیدگاہ میں میدان میں جاتے ہیں تو تحیت المسجد نہیں پڑھنی۔ پھر نماز عیدین کی 2 رکعتیں ہیں جن سے پہلے یا بعد میں کوئی سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے صرف 2 رکعتیں نماز پڑھائی، اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز سنتیں نہیں پڑھائی۔ عیدین کی نماز خطبے سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، نماز ہوتی ہے عید میں، جمعہ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے، عید میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہوتی ہے پھر خطبہ ہوتا ہے، جس میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں، جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد پھر اور 6 تکبیریں ہوتی ہیں رفع الیدین کے ساتھ، 7 دفعہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنا، یعنی واپس جب سجدہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے 5 تکبیریں کہتے ہیں، اور یہ مسنون طریقہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز عیدین خطبے سے پہلے ادا فرماتے تھے، یعنی نماز پہلے ادا فرماتے تھے، خطبہ بعد میں دیتے تھے۔ نماز عیدین کی 12 تکبیریں ہیں، پہلی رکعت میں جیسا کہ 8 سے زیادہ صحابہ کرام نے سنت کو روایت کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ عیدین کے احکام، اگر بادل کی وجہ سے 29 رمضان کو عید کا چاند نظر نہ آئے اور اگلے دن روزہ رکھنے کے بعد چاند نکلنے کی خبر ملے تو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اگر یہ خبر زوال سے پہلے مل جائے تو اسی دن عید کی نماز ادا کر لینی چاہیے، اور اگر زوال کے بعد خبر موصول ہو تو دوسرے دن عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ بعض سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی کہ انہوں نے گزشتہ رات شوال کا چاند دیکھا ہے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیا کہ وہ روزہ افطار کر لیں اور کل صبح نماز عید کے لیے عیدگاہ میں جائیں گے، یعنی زوال کے بعد خبر آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ روزہ افطار کر لیں اور ہم نماز دوسرے دن، کیونکہ ظہر کی نماز کے بعد عید کی نماز نہیں ہوتی، زوال کے بعد نہیں ہوتی ہے۔ نماز عیدین کا وقت اشراق کے وقت سے لے کر زوال سورج ڈھلنے سے پہلے تک ہے، لیکن اسے اول وقت میں ادا کرنا بہتر ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ عبداللہ بن بصر نے امام کا نماز میں دیر کرنا ناپسند کیا اور فرمایا ہم تو اس وقت تک نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتے تھے اور یہ چاشت کا وقت تھا۔ اچھا، اگر جمعہ کے روز عید آ جائے تو جمعہ اور عید دونوں ہی پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف نماز ظہر ہی ادا کر لی جائے تو بھی جائز ہے، یعنی واپس نماز یہ خطبے وغیرہ کو جو ہے نا تو عورتیں بھی نہ جائیں تو چل سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد میں بھی کبھی ایسی ظہر پڑھ لی تو جائز ہے، لیکن اگر زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح میں عید کی نماز پڑھی تو دوپہر میں خطبہ بھی ہوتا ہے، جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے۔ جو شخص کو عید کی نماز نہ مل سکے وہ کیا کرے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو اتبا کو زاویہ نامی بستی میں عید کی نماز پڑھانے کا حکم دیا تو ابو اتبا نے ان کے گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا اور سبھی نے شہر والوں کی طرح نماز ادا کی اور تکبیریں پڑھی۔ عطا بن یعنی گھر والوں کو اور خاندان والوں کو ملا کر نماز پڑھ سکتے۔ جب کسی کی نماز عید فوت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، ٹھیک ہے۔
اگر تو سب خاندان والے، انہوں نے کیا کیا، گھر والوں اور بیٹوں کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے نا، جیسے کووڈ میں ہم کرتے تھے نا، تو اور سبھی نے شہر والوں کی طرف نماز ادا کی اور تکبیریں پڑھی، پھر خطبہ نہیں ہوتا ہے، تکبیریں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی اکیلا ہے اور کسی کسی کوئی ساتھی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، گھر والے وغیرہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہے کہ وہ اپنی 2 رکعت ادا کر لے، 2 رکعت سادی سیدھی نماز۔ عیدین کے آداب پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ عید کی نماز آبادی سے باہر کھلے میدانوں میں ادا کرنا مسنون ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے مصلی کھلے میدان کی طرف نکلتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھلے میدان کی طرف۔ عید الفطر کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا سنت ہے، 1 یا 3 یا 5 کھجوریں کھا کر نماز کے لیے جانا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عیدین کے دن کھجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہ نکلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کھجوریں طاق کھاتے تھے۔ نماز عیدین کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے، لیکن عیدگاہ پیدل جاتے اور پیدل واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ہے نا ابھی بہت دور دور ہوتا ہے تو گاڑی میں جا کر سواری کے میں بیٹھ کر جانا بھی کوئی مشکل وہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جا سکتے ہیں گاڑی میں۔ عیدگاہ جانے اور واپس آنے کا راستہ بدلنا مسنون ہے، ایک راستے سے جانا اور ایک راستے سے آنا یہ بھی مسنون ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیریں کہنا، عید کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر بلند آواز سے ہم نے تکبیریں کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے عیدگاہ جاتے وہ بلند آواز سے تکبیریں کہتے اور امام کے آنے تک تکبیریں کہتے رہتے۔ تکبیر کے مختلف سیغے صحابہ و تابعین سے وارد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلے اسی تکبیر کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس کو سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں۔